8 ربیع الاول آئی صحابہ مسجد نبوی جروں دے بیٹھے ہیں آج 8 ربیع الاول ہوئے میں ٹریکٹر ٹرالی سجائی وداؤنا او 8 ربیع الاول اللہ دے نبی کریم دے چہرے تے آنسوان میرے 8 ربیع الاول میرے جھنڈیاں تے جشن تے خوشی ہوندی ہے تیڑا 8 منا یا صدیق دا 8 منا تیڑا 8 منا یا صحابہ دا 8 منا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبین ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں میرے تو قبل تساں احباب جماعت دے خطبہ اور جماعت دے ممتاز علماء کرام تو بمقصد خطابات سماعت فرما چکے ہو اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بھی برادر مکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب تشریف فرمائن انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہو سی دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڑا مل بہنا سننا سناونا سارے دوستان دا اے پروگرام کرنا انتظامات اور ایک خوبصورت مہمان نوازی اور خوبصورت محفل سجاونا اور تمہاری ساری حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ اچ قبول منظور مقبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھاوے ربیع الاول دا مہینہ ہے اکثر و بیشتر سارے ملک پاکستان سارے علاقے ربیع الاول
آپ دی آمد، آپ دی بیست، آپ دی میلاد، آپ دی ولادت دے حوالے نال بڑا مشہور و معروف مہینہ ہے۔ اندے اندر کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول ہوئی ہے۔ آپ دی آمد، آپ دی پیدائش، آپ دا میلاد، آپ دی بیست ربیع الاول دے مہینے ہوئی ہے۔ آپ دی سیرت بیان کرنی چاہیے، آمد اور آمد دا مقصد بیان کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق، آپ دا صبر اور شکر بیان کرنا چاہیے۔ آپ دی سیرت دے مختلف پہلو ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ السلام دے انداز زندگی تو اور آپ دی حیات طیبہ تو بخوبی واقفیت ملے۔ اچھی بات ہے، لیکن ربیع الاول جتنا اے آپ دی ولادت دا مہینہ ہے، اے بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ اے مہینہ آپ دی وفات دا بھی مہینہ ہے۔ آپ دی وفات طیبہ اور آپ دی مبارک باسعادت وفات بھی ماہ ربیع الاول ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی میلاد دی تاریخ آپ دی ولادت دی تاریخ اہل اسلام مورخین اختلاف ہے، لیکن آپ دی وفات دی تاریخ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، آپ دی پیدائش ہوئی ہے، اس ویلے کہیں کو کیا پتا کہ یہ ہستی جڑی ان پیدا ہوئی ہے، ایکو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا مقام و مرتبہ رہن ہے نہ جان دے ہن اون وقت دے موجود احباب، جس دی بنیاد دے وہ تاریخ ضبط نہیں ہو سکی، لیکن سیاق و سباق اور دلائل اور شواہد کو سامنے رکھ کے پتہ ایویں لگ دے کہ ربیع الاول دے مہینے چی آپ دی ولادت ہے اور آپ دی پیدائش ہے۔ بعض مورخین نے 8 ربیع الاول بھی لکھی ہے، بعض نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول لکھی ہے، اور بعض نے تے دا محرم الحرام بھی لکھی ہے۔ خیر اے اختلافی مسئلہ ہے، نہ ہی دے اتے کوئی فتوہ لایا وائیں سکتے۔ صحیح جڑی تاریخ ہے قرآن و حدیث دے مطابق تاریخ اور اصل جڑے صحیح دلائلن کہ ربیع الاول دی 9 تاریخ بن دی ہے۔ 9 تاریخ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی تاریخ، لیکن میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ان دے واسطے سنجیدگی بھی ضروری ہے، اور ان دے واسطے توجہ بھی ضروری ہے، اور ان دے واسطے جاگنا بھی ضروری ہے۔ جیویں اے میلاد اور ولادت دا مہینہ ہے، آپ دا حسن و جمال بیان کیتا ویندے، آپ دیاں زلفاں بیان کیتا ویندن، آپ دا چہرہ بیان کیتا ویندے، اور آپ دا معراج، آپ دی ہجرت، آپ دے کمالات بیان کیتے ویندن، ان دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھدا یہ زیادتی کیتی ویندی ہے کہ ربیع الاول دے مہینے جب پروگرام کیتے ویندن، محافل سجایا ویندن، سیرت دے حوالے نال، پیغام مصطفیٰ دے حوالے نال، مقام مصطفیٰ دے حوالے نال، تے اہل اسلام کو ربیع الاول دی او تاریخ بھی دسنی چاہیے جیڑی تاریخ اس نبی مکرم دی وفات ہوئی آئی، اور آپ دی وفات دی کیفیت اور آپ دی وفات دا جڑا منظر ہے وہ بھی اہل اسلام دے سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں عرض کرے سا کہ اگر آپ دی وفات کو صحیح معنی پڑھا بنجے اور وفات دے جڑے بھی سیاق و سباق اور قرب و جوار دے معاملات ہیں وہ اگر غور نال مطالعہ کیتے ونجن تے ان دے اندر بہت زیادہ امت واسطے سبق موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے حوالے نال میں اپنی تقریر دی جڑی پہلی گفتگو اور پہلی بات عرض کرے سا وہ اے ہے کہ آپ دی وفات برحق ہے، جیویں آپ دی ولادت برحق ہے ایویں آپ دی وفات بھی برحق ہے۔ آپ دا فوت ہونا بھی اے آپ دی سیرت ہے اور اللہ تبارک و تعالی دا فیصلہ ہے، ان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ اے روضہ رسول گواہی دیں دے کہ آپ دی وفات برحق ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی خلافت اور خلافت راشدہ گواہی دیں دیئے کہ نبی مکرم علیہ السلام دی وفات جڑی ہے وہ برحق ہے۔
اور خود نبی کریم علیہ السلام دی زبان مبارک وچو نکھتے ہوئے دلائل گواہی دیندن کہ آپ دی وفات برحق ہے۔ آپ نے اپنی زندگی آپ نے اپنی حیات طیبہ لوگوں کو اشارے اور لوگوں کو یہ بات دسنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے اپنی وفات دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا اشارہ، پہلی دلیل، پہلی بات جیڑی جناب رسول کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان نال کیتی ہے وہ کتنا لکھی گڑی ہے؟ حجت الوداع دا موقع ہے۔ حجت الوداع دے موقع تے نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمے دے بین آخری خطبہ حجت الوداع دا آپ نے زندگی دے اندر پہلا حج تے آخری حج تے ہکو حج فرمایا آئی۔ آپ نے والحج دا خطبہ ارشاد فرمایا آئی۔ بڑیاں بڑیاں باتاں کی جانے خطبے نصیحت دیاں باتاں کی جانے سارا خطبہ تھوڑی دیر واسطے بیان نہیں کیتا ون سکدا، لیکن ان دے اندر جڑی اہم بات آئی، جڑی بات نبی کریم علیہ السلام دی وفات دی طرف اشارہ کریں دی آئی ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے خذو انی مناسککم، اے میرے لوگو، اے میرے یارو، اے میرے صحابیو، جڑے جڑے آئے ہو، جڑو جڑو آئے ہو، جتوں جتوں آئے ہو، میرے کے دین سے گنو، حج دے مناسک سے گنو، حج دے طریقے سے گنو، عمرے دے طریقے سے گنو، نماز دے طریقے سے گنو، دین اسلام دے طریقے سے گنو۔ جیڑا جتوں آئے آوے میرے کے دین سکھے، کھاون دا طریقہ سکھے، پاون دا طریقہ سکھے، سمن دا طریقہ سکھے، زندگی دے طریقے سکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اگو وجہ بھی دسائی ہے کیونکہ آپ بڑے حکیم پیغمبران، آپ بڑے دنا پیغمبران۔ آپ نے سوچے لوگیں دے ذہن سوال آ سکتے آج سارا دین سکھن دی کیوں تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے؟ زندگی رہی تے ملاقاتاں تھی جرا سن تے دین سکھ دے راسوں، آج ساری بات سکھن دی کیوں تاکید کیتی میں نہیں پئی ہے؟ آپ نے سوال پڑھیا تے جواب ارشاد فرمایا لالی لا القاکم بعد آمی حاضا، ہو سکتے تواڈی ساڈی اگلے سال ملاقات نہ ہوئے۔ پہلا اشارہ ہی میرے نبی کریم دی جدگی دا، پہلا اشارہ ہی میرے نبی کریم دی وفات دا۔ آج میرے کے دین سے گنو، آج میرے کے حج بیت اللہ دے مناسک سے گنو، آج میرے کے عمرہ سے گنو، آج میرے کے نماز دے طریقے سے گنو، ہو سکتے تواڈی ساڈی اگلے سال ملاقات نہ ہوئے۔ اے پہلا اشارہ آئی۔ اگلے لفظیں تے غور کرتے آپ دی موت تے آپ دی وفات دا دوجا اشارہ کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا ارادہ ہوئے، آپ نے سارے صحابہ کرام دی ذہن سازی کیتی ہوئی ہے۔ آپ دا ارادہ تھا انہیں کو مبلغ بنا کے علاقیں بھیجا وجے تاکہ اللہ دی توحید سناویں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے یمن دے علاقے کون ویں دے مبلغ بن کے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کریں دن اللہ دے نبی میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا تیاری کر کے آ۔ حضرت معاذ بن جبل گھر گئے، تیاری کر کے واپس آئے، اللہ دے پاک پیغمبر میں حاضر ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو معاذ میرا دل دے میں تے کو الوداع کر کے آواں۔ حضرت معاذ بن جبل دی خوش نصیبی دا منظر تے عالم کیا ہے؟ رحمت للعالمین دے کٹھے میں نے پین، امام کائنات چھوڑن میں نے پین، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام قریب قریب ہیں۔ حضرت معاذ کو نصیحت کریں میں نے عورتیں دا خیال کریں، بزرگیں دا خیال کریں، بالیں دا خیال کریں۔ اگر کوئی ایک بندہ تیری دعوت ایمان قبول چا کرے تیری نجات واسطے کافی ہے۔ اخلاق نال پیش آویں، نرمی نال پیش آویں، سختی نہ کریں، یسرو ولا توسرو، آسانی پیدا کریں مشکل نہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل آکھن لگے اللہ دے نبی نصیحت بڑی ہو گئی ہے، کافی دیر سفر کر رہے ہیں، اللہ دے نبی واپس لگے ونجو، تُساں کلھیں ونجنے واپس، میں تے ونجنے یمن دے علاقے جو، اللہ دے نبی تُساں کلھیں ونجنے واپس، سفر کافی کر رہے ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا معاذ
میرا دل دے میں تیرے نال باتاں کریں دا جلاں ہو سکدے تو یمن چو واپس آویں تے تیرا گزر میں محمد کریم دی قبر تو ہوئے ہو سکدے میں مدینے چکائنا ہوں حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گیا ہے دوجا اشارہ ہی میرے نبی دی وفات دا حضرت معاذ آگ سکدے ہیں اللہ دے نبی تساں وفات کے پاک ہو کینجھا باتاں پہ کرنے ہو حضرت معاذ نے کوئی بات نہیں کی تھی رومن لگ گئے اللہ دے نبی کیا پیا دے ہو آپ نے فرمائے لگ دا ایویں جی میں تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہوئے حضرت معاذ بن جبل روندے ہوئے یمن گئے اور تھیا بھی ایویں جڑے والے یمن چو واپس آئے اللہ دے نبی مدینے چ موجود کہنا نا آپ دی وفات دا تریجا اشارہ میرے کو نہ وقت ہے اتنا تو نہ ہی میں تو کو خوش کرنا چاہنا تو نہ ہی میں تو کو کھلدا دیکھنا چاہنا نہ ہی تورا نعرہ سننا چاہنا تواڈی مہربانی میرو دیکھ کے تے منظر تھوڑا جیاں مدینے والا ذہن چ رکھو ادھی رات دا ٹائم ہے میں نہیں چاہتا تورا وقت ضائع تھی وے ڈھیر تساں با مقصد بیانات سن گدن موت تواڈے تے بھی آونی ہے میرے تے بھی آونی ہے سال ہا سال اپنے ابے دی موت کو یاد کر کر گھوڑیاں جے سیر دے دے روندے ہیں ساری کائنات دے سردار دی موت دے منظر دا پتہ ہی گئے نہیں تھوڑا جیاں میرو دیکھنے تے سنجیدگی نال باندھے این ٹائم اور این انداز دے عنوان دے دوران نیندر کرنا میں سمجھنا ایمان دی کمزوری ہے اور اے ماحول تے منظر پیدا کر اپنے ذہن اچ کہ کیا کیفیت ہو سی والا آج دے ربیع الاول کو اپنے ذہن اچ پا کہ آج دے لوگیں دی کیا کیفیت ہے اور نبی کریم علیہ السلام دے دور دا ربیع الاول کیا ہا ذرا غور نال سن دا میں ہو سکدے کہیں کو کھڑا کراں پوچھ بھی سکدا کہ میں کیا آکھے اگر کہیں کو بات سمجھ نہ آوے وہ بے شک اٹھی کے لگا وجے بہے او جے کو سمجھ آوے بات نبی کریم علیہ السلام دی وفات دا تریجا اشارہ یاد رکھو سارے دلائل ذہن اچ پاؤ گانڈ بدھو تاکہ کوئی بندہ توارے تے حملہ نہ کر سکے توارے کے دلائل موجود ہوں میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ایک عورت آ گئی ہے کر کے آدھیے سونے میں مسئلہ پوچھنے توارے کے آپ نے فرمایا کل والا میں اے بڑھڑی عورت آدھیے اللہ دے نبی میں کل آواں تے تساں کل کہنا ہو اللہ دے نبی میں کل آواں توارے تے کل موت آ گئی ہوئے میرے نبی سے ہی نہیں فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ خبردار خاتون ایناک میں موت کے پاک ہاں بلکہ آپ نے تائید فرمائی ہے آپ نے فرمایا خاتون کل آمیں مسئلہ پوچھیں جے میں نہ ہو ساں میری جگت صدیق اکبر موجود ہو سن اشارہ دو اشارے چا سمجھ چلو خلافت صدیق دا بھی اشارہ کیا خیال ہے تے نال اپنی میں ہو سکتے نہ ہوں چوتھی بات تے غور کر نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنی موت تے اپنی وفات دے اشارے دے گئے صحابہ کرام سمجھ گئے ہیں عجیب جن کیفیت ہے اللہ دے پاک پیغمبر کریم ممبر تے بیٹھے ہیں چوتھا اشارہ پیا دینا میرے نبی کریم علیہ السلام میں آتے بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیتے دنیا چاہی دی یا آخرت چاہی دی صحابہ سن دے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی نال فرمائے کہ ہوں بندے جواب دیتے اللہ میں کو آخرت چاہی دیئے یا گال کرن دی دیر آئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ نو دھاڑی مار کے روان لگے مسجد نبوی دے پلر نال ٹیک لگے بیٹھے ہیں سارے صحابہ دن این بڑھڑے کو دیکھو ابو قحافہ دے پوتر کو دیکھو بات اللہ دے نبی کہیں بندے دی بیٹھے کریں تے ابو قحافہ دا بیٹا ہی میں روان لگے حضرت صدیق اکبر آدن ہون سمجھاواں تو کو سمجھ نہیں آونی میں کو پتہ ہے بندے کے مراد کون لگدا ہی میں
جویں اساں یتیم تھی ون لے ہو لگدا ایویں جیندا چہرہ دیکھ کے بھکھاں دور کریں دے آسے جیندا چہرہ دیکھ کے دکھ دور کریں دے آسے لگدا ایویں جویں وقت آون والا ہے اے اللہ دے نبی کریم دی وفات دا چوتھا اشارہ آئی میرے دیکھ ذرا میں تیرا وقت ضائع نہ کرے سا آپ نے پنجواں اشارہ دیتے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد پہ فرمینے اللہ پاک نے جبریل امین کو روانہ فرمائے پنجواں اشارہ آئی بھی اللہ نے فرمائے وان جبریل میرے پیغمبر کو آکھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرا نبی دین مکمل ہے مطلب تمہاری زندگی بھی مکمل ہے دین مکمل ہے مطلب تمہاری حیات بھی مکمل ہے اے پانچ اشارے آنے اللہ دے نبی دی وفات برحق جڑا آپ دی وفات دا منکر ہے سمجھو آپ دی میلاد دا منکر ہے جڑا آپ دے فوت ہون دا منکر ہے وہ آپ دے جمن دا منکر ہے جڑا آپ دی زندگی دے ونجن دا منکر ہے وہ آپ دے زندگی دے ملن دا بھی منکر ہے جی میں آپ دی ولادت برحق ایویں آپ دی وفات برحق ہے اگر وفات نہیں تے خلافت صدیق دا کیا معنی ہے اگر وفات نہیں خلافت راشدہ دا کیا معنی ہے اگر وفات نہیں روضہ رسول دا کیا معنی ہے اگر وفات نہیں 63 سال عمر دا کیا معنی ہے اگر وفات نہیں آپ دی ازواج دے بیوہ عمر دا کیا معنی ہے اللہ دے پیغمبر دی وفات برحق ہے اگر وفات نہیں آپ دی حیات آئی تا میڈی کیا مجال اتنے وڈے سپیکر میں اچھا بیٹھا لاما لا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض دا کیا معنی ہے اگر نبی سیدی وفات نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا کیا معنی ہے اللہ دے نبی نے اپنی زندگی اچ وفات اشارے دیتے تے جڑے ویلے حج کر کے واپس آئے ذوالحج گزر گئے میرے ایک محرم گزر گئے سفر گزر گئے سفر دی آخری نمہار ہیں 27-28 سفر آئی میرے نبی کریم قبرستان گئے آپ قبرستان گئے اماں جان سیدہ عائشہ فرمائیں میں پیچھو پیچھو گئی ہاں پئی اللہ دے نبی قبرستان کھڑے آنا تھے تئی میں ہاتھ چاہ کے قبریں جندی مغفرت واسطے دعا پہ کریں دے اماں جانا دیئے میں لوگ کے دے دی پئی ہمیں ایویں پتہ لگ دا جی میں میرے سونے رسول دی آخری دعا ہوئے ایویں پتہ لگ دا جی میں اللہ دے نبی دی آخری دعا ہوئے اللہ دے نبی دعا کر کے واپس آئیں میں بھی جلدی جلدی پیرے نال پشتے آئی ہوں تاکہ اللہ دے نبی کو پتہ نہ لگے بس آپ اوہ دیوار آئیں ان دے بعد نبی دی طبیعت علیل ہو گئی ہے والی میں سفر گزری ہے یکم ربیع الاول آئیے آپ دی طبیعت علیل ہے 2 ربیع الاول آئیے آپ کو بخار 3 ربیع الاول آئیے آپ کو بخار نماز پڑھ کے والن دیاں نماز پڑھ کے حجرے چوالن دیاں 4 ربیع الاول تھے آپ کو بخار 5 ربیع الاول آئی اللہ دے نبی نماز پڑھ کے والدے پیان حضرت ابو سعید خدری نال ملاقات ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری آدن اللہ دے نبی اپنا ہاتھ دکھا ہوا ہاتھ لائنے تے فوراں جا کے آدن ہے اللہ دے نبی تے تو اکو تے بہت تیز بخار ہے آپ نے فرمایا نبیوں کو اللہ ڈبل بخار دیں دے جی میں نبیوں دا مقام ڈبالے ایویں نبیوں دا بخار بھی ڈبل ہوندے عام نارمل ٹمپریچر 102 تے ہوئے تا تیز ہوندے ایویں سمجھ نبی کو 204 تے ٹمپریچر آپ نے سر تے کپڑا بدھا ہوئے آئی 6 ربیع الاول اللہ دے نبی دی طبیعت علیل 7 ربیع الاول اللہ دے نبی دی طبیعت علیل 8 ربیع الاول خمیس دا نمہار 9 ربیع الاول جمعہ دا نمہار 10 ربیع الاول ہفتے دا نمہار 11 ربیع الاول اتوار دا نمہار 12 ربیع الاول سوار دا نمہار 8 ربیع الاول جمعرات مغرب دے بعد دا ٹائم ہے میرے نبی کریم دے کٹھے حضرت عباس چاچا حضرت علی سوتر بیٹھے ہوئے تے نال عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے میرے نبی سے فرمائے صاحبہ دا کیا حال ہے اماں جان جن تھوڑی انتظار ہے جن
تاکہ تساں آؤ تے امامت کراؤ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ آپ نے فرمایا پانی گھنو میں وضو کرنا چاہنا پانی پیش کر دیتا گئے آپ نے وضو کیتے وضو دے دوران بے ہوشی ہو گئی ہے غشی تاری ہو گئی ہے جڑے ویلے ہوش ہے اللہ دے نبی فرمائے لوگے نماز پڑھ گی دیئے یا کہنا اللہ دے نبی توڑی انتظار ہے آپ نے فرمائے پانی پیش کرو وقت وضو دے دوران بے ہوش ہو گئے جڑے ویلے ہوش ہے آپ نے فرمائے لوگے نماز پڑھ گی دیئے یا کہنا اے نبی دیاں زلفات جمال سننا لے ہو نبی دیاں نمازاں کون سن سی نبی دی بے ہوشی دے عالم اچ نماز دی فکر کو کون سمجھ سی نبی دی طبیعت دی حلالت دے باوجود نماز دی تڑپ کو کیڑا امتی اپنے سینے نال لے سی میں زلفہ منین تائیں جمال منیے میں بیراج منیے تائیں ہجرت منیے اے آپ دی بے ہوشی علی نماز دی تڑپ کیڑا امتی اپنے سینے نال لے سی اللہ دے نبی فرمائے پانی پیش کرو پانی پیش کر دیتا گئے اللہ دے نبی وال بے ہوش ہو گئے ترائے واری ہوش آئے آپ نے فرمایا ایشا کتا ہے جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں فرمایا ونج ایشا اپنے بابے ابو بکر کو آکھ محمد پاک اج نماز پڑھاون دے قابل نہیں اج اللہ دے نبی تے طبیعت نے غلبہ کیتا ہے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر کو آکھ لوگیں کو نماز پڑھاوے ابو بکر کو آکھ لوگیں کو نماز پڑھاوے اللہ دے نبی چاچے عمر کو آکھو ابا میرا نرم دل دا مالک ہے تو اڈے ہونجے مسلح تے نہ کھڑا تھی سی خبردار بکواس نہ کیتی کر صدیق نے مسلح تے قبضہ کیتے خلافت تے قبضہ کیتے جڑا قبضہ کرو پوندے ہو میں منت ترلے نہیں کرے نہ ہوگا اما جان بیٹھی آدھی سونا میرے پاپے کو نہ آکھو چاچے عمر کو آکھو اللہ دے نبی فرمائے شاہ بحث نہ کر میرے نال میں تے کو بابے ابو بکر دادا تے تو عمر دادی وانی ابو بکر کو آنکھ لوگیں کو نماز پڑھا چھوڑے حضرت سیدہ عائشہ نے کھڑکی کھول کے فرمایا ابا جی اللہ دے نبی فرمینے پر نماز پڑھا چھوڑو میرے نبی کریم علیہ السلام دی موجودگی ہے حضرت صدیق اکبر نے پہلی نماز پڑھائی 8 ربیع الاول دی جمعرات دا دی عشاء دی نمازیں حضرت صدیق امامت پہ کروین نبی کریم دے کنے چواز آئیے آپ نے فرمائے عباس جی اللہ دے نبی میں کو آسرا دیو میرا دل دے میں زندگی دی نماز آخری وقت دیاں نمازاں او بھی مسجد نبوی جماعت نال پڑھ گنا اپنے اپنے دکانے تے مسلح وچھاونا لے ہو اپنے گھریں اپنے جماعتاں کراونا لے ہو مساجد دے آئمہ دے پچھو نمازاں نہ پڑھنا لے ہو جماعتیں دے جنازے چواون والے ہو تبصرے تے فتوے لاونا لے ہو میرے محمد کریم دے عمل کو کیرے کرے سو میرے نبی کریمی میں کندھیں دا آسرا کی دیوینن حدیث پاکے چندے میرے نبی کریم دے پیر زمین تے لگ دے ودیال آپ پیر چاہ کے ٹرن دی طاقت نہ رکھ دیان لیکن ویندے نماز جو پیان صحابہ کرام اللہ دے نبی کو مسجد نبی گن گئن حضرت ابو بکر صدیق پشتے اٹھن پہن آپ نے صدیق دی امامت کرائی صدیق نے صحابہ دی امامت کرائی سلام پھرن دے بعد میرے نبی پشتے مڑ کے دے دن جو صحابہ کو حرام مچا ہوئے ہے سارے صحابہ غم دی حالت جن میرے نبی سہی میں ممبر تے بہ گئے آسرا دیتا گئے ادھے دیکھو آپ نے اٹھے صدیق زیادہ پیاروں دا آئی آپ نے اشارہ کر کے فرمائے صحابہ این جوان کو جان دے آؤ این جوان کو جان دے آؤ سارے آدن جان دے ہیں ابو بکر صدیق ابو قحافہ دا بیٹا ہے اللہ دے نبی فرمائے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں محمد کریم تو اکوں وصیت کرے نا خیال کرائے میرے این یار درویش دا دل نہ دکھائے میں جڑے ویلے مکے چ نبوت دا اعلان کی تامی سارے آدھیان کذبتا 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 اے میرا یارا
جڑا لوگے دے دروازے کھڑکا کے کھول کے آدھا صدقتا 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 ساریاں دے احسان لہائی میں نو حضرت صدیق دے احسان نہیں لا سکدا سارے مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیوائے لیکن جڑے دروازے کے ابو بکر صدیق داخل ہوں دے اے ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرائے آج بھی لگے ونجو تسا مدینہ پاک 11-12 دے بعد رات دے 11-12 دے بعد مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن بابے ابی بکر صدیق کھلا ہوندے آج بھی کھلا ہوندے خیال کرائے میرے صدیق دا دل نہ دکھائے 8 ربیع الاول صحابہ کرام روندے بیٹھے ہیں تے میرا 8 ربیع الاول ہوندے میں کھوتے ریڑے سجائی وداؤں دا 8 ربیع الاول آئی صحابہ مسجد نبوی روندے بیٹھے ہیں آج 8 ربیع الاول ہوئے میں ٹریکٹر ٹرالی سجائی وداؤں دا او 8 ربیع الاول اللہ دے نبی کریم دے چہرے تے آنسوان میرے 8 ربیع الاول میرے جھنڈیاں تے جشن تے خوشی ہوندی ہے تیڑا 8 مننا یا صدیق دا 8 مننا تیڑا 8 مننا یا صحابہ دا 8 مننا تیڑا ربیع الاول مننا نبی یاراں دا ربیع الاول مننا اللہ دے پاک نبی 8 ربیع الاول عشاء دی نماز دا ٹائم ہے امام کائنات نے صدیق دی پارت لی تھی والا آپ نے اپنے کمب دے ہوئے ہاتھ کو کھڑا کیتا تے آپ نے فرمایا زندگی وفا کرے نہ کرے توڑے وچو کیڑا بندہ ہے جیندہ میں محمد پاک نے بدلہ دیونا ہوئے میں آج بدلہ دیونتے واہ محمد واہ سارا جگ جہان تیرے تے قربان کران اتھا میں اپنا سر نواون تے تیار نہیں اپنی سکی اماں دے پیریں تے ہاتھ رکھن تے تیار نہیں اپنے ابے دا متھے دا بوسا گلن تے تیار نہیں اپنے بھرا کو سینے نال لاون تے تیار نہیں کئی عیداں گزر گئے میں اپنی سکی بھیڑ دے گھر چل کے نہیں گیا میں عیداں گزر گئے میں اپنے سکے برا کو سینے نال کدے نہیں لایا اللہ دے نبی دی شان اے کون منے سی اللہ دے نبی دا ہاتھ کھڑا کرنا اے کون سمجھ سی اللہ دے نبی دا حق دیون دا اعلان کرنا اے کون اپنے دماغ پہ سی اے وفات منے سے معاشرہ ٹھیک تھی سا وفات پڑھ سے اللہ تیرے ماحول کو ٹھیک کرے سی اللہ تیرے دل کو نرم کرنے سی آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جیندہ میں بدلہ دیونا ہوئے میں دیون تے تیار ہوں آپ نے دوسرے واری پوچھے آخری چو ایک صحابی کھڑا تھی گھڑے ادھے اللہ دے نبی میں بدلہ گھننے صحابہ کرام گھور گھور کے اکھیں پہلے دے خبردار خبردار سارے نبی اگیں ڈکھیں خبردار تین بدلے دی گال کی تھی وہی میں لگا ہے آپ نے فرمایا کیڑا بدلہ گھننے واہ قربان تھی وہاں بدلے دا پتہ نہیں لیکن دیون تے تیار ہے میں کو پتہ بھی ہے جو میں اپنی بھین دا حق کھا چکا ہوں والوی مرن کے پہلے دیون دی کوئی فکر نہیں میں کو پتہ ہے میں اپنی دھی کو مردہ لکھوایا والوی میں کو کوئی فکر نہیں میں کو پتہ ہے میں اپنے یتیم بھتریجیں دی زمین کھا گیا والوی میں کو کوئی پتہ نہیں میں کو پتہ ہے جو میں اپنے یتیم بھنے جندہ حق کھا گیا والوی میں کو کوئی فکر نہیں اللہ دے نبی فرمائے کیڑا بدلہ گرنائی آدھے اللہ دے نبی تُساں صفہ بنے دے ودے آوے چھڑی ماری آوے میرا دل آدھے میں چھڑی مارا آپ نے فرمایا دے ہوئی کو چھڑی چھڑی پکڑوا دیتی گئی ہے صحابہ والی اشارے کر کے آدھر نہ کریں یار سارے دل تے چھریا نہ چلاویں سارے محبوب کو ڈوکھنا نہیں اللہ دے نبی اگیں ڈکھین بیمارن این کہیں دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے نبی دے وجود دے قریب ہے امام کائنات نے فرمایا مار میرے نبی کو ڈبل ٹمپریچر ہے بخار شدت نالے آپ ٹور کے نہیں آئے آپ دے پیر لگ دے ودیان آپ دی کیفیت کیا ہو سی لیکن فرمانے کانڈ حاضر ہے یار مار چھڑی آدھے اللہ دے نبی بدلہ دیں دے وے پورا پورا دے ہو جڑے ویلے تُساں چھڑی ماری آوے میرے جسم تے چولا تے کرتا کہنا اللہ دے پاک نبی اپنے کمب دے ہوئے ہتھانال اپنے کمیز تے کرتے کو لہاون دی کوشش پہ کریں دل کیوں نہیں وے عبرت پکڑیں دے نبی چولا لہا کے بدلہ دے ونتے تیار ہے تیرے مرن کو دیکھاں تے ساریاں جیدادہ نگل کے مردہ پہیں
ساری بھیڑی دے حق کھا کے مردہ پئیاں ساری تھیری دے حق کھا کے مردہ پئیاں سارے کھاتے دارے دے کھاتے تے کردے دے کے مردہ پئیاں اللہ دے نبی دی پاک وفات ہے آپ نے اپنا چولا لہائے صحابی رسول اگتے تھے میں چھڑی اڑارن لگے صحابہ دنیار نہ کریں میں اللہ دے نبی کو تکلیف نہ دیں قریب تھے چھڑی بھکا سٹی ایسے چھڑی سٹ گتی ایسے میرے نبی دے کندھے دے درمیان مہر نبوت آئی چمڑ پائے گئے تے نال دھاڑ مار کے آدھے سونے گستاخی دا ارادہ کوئلہ موقع بڑھا ہویا میرا دل دا میں توڑے پاک وجود کو چم گھنا ہو سکتے توڑے پاک وجود دے چمڑ دی برکت نال اللہ پاک میرے تے جہنم حرام کر دے یا گال کرن دی دے رہی اللہ دے نبی بھی سارو قطع روان لگ گئے صحابہ کرام بھی روان لگ گئے آپ نے فرمائے کیا یاد کرے سے اللہ نے تیرے تے جہنم حرام کر دیتی ہے اللہ دے نبی کو حجرج پچھایا گئے 8 ربیع الاول دی آخری نماز آئی جن دی ملاقات ہوئی 9 ربیع الاول میرے نبی مسجد نہیں آ سکے 10 ربیع الاول میرے نبی پوچھ دینا جی کہیں دیواری ہے بیویاں سمجھ گئے جو حضرت عائشہ دعوت حسن فرمایا عائشہ دیواری ہے حضرت عائشہ دے حجرے چاہ گئے 10 ربیع الاول حجرے چن 11 ربیع الاول حجرے چن 12 ربیع الاول دی صبح حضرت عباس تے حضرت علی فجر دی نماز دے ٹائم آئین تے نماز دے بعد ریٹھنے طبیعت کافی بہتر رہی آپ نے فرمایا میری طبیعت بہتر ہے تو سمجھو اپنے کام کار کرو حضرت علی تے حضرت عباس ونجن لگے حضرت علی ادن چاچا عباس شکر ہے اللہ دے نبی دی طبیعت بحال ہے حضرت عباس ادن علی تے کو نہیں سمجھ لگی تے کو نہیں سمجھ لگی میں کو سمجھ لگی ہے میں اپنے خاندان دے وڈے وڈے لوگیں دی وفات رٹھی ہیں جیڑی نشانی سارے بزرگیں دی وفات دے ٹائم ہوندی ہے وہ نشانی اللہ دے پاک پیغمبر چاہی لگدا ایویں نبی کریم دا آخری وقت ہے تھوڑی دیر دے بعد صدیق اکبر آ گئے اللہ دے نبی طبیعت کیویں آپ نے فرمایا بہتر ہے اچھا اجازت ہوئے تے میں اپنے گھر دا چکر لئی آواں یکم ربیع الاول کے میں تھی مسجد جان توالی خدمت بیا کریں آج توالی طبیعت بہتر ہے میں چکر لئی آواں آپ نے فرمایا ابو بکر ونجن دی کر تے کو پتہ ہے میری حالت وانجتے ولن دی کریں ذرا جلدی آمیں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر گئے اللہ دے نبی دی طبیعت علی لئی حضرت اما عائشہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ ایک نیکی تے کر اے شیخ پوریو اللہ دی قسم ہے میرے کے لفظ نہیں میرے کنے لفظ نہیں میں گناہگار بندہ آپ نے فرمایا عائشہ ایک کام تک کر جی اللہ دے نبی میرے سر دے تاج آپ نے فرمایا وانج میری دھی فاطمہ کو ساڑھا میں بیٹیاں چنگیاں نہ ہو مینا اللہ دے نبی وفات دے قریب اپنی بیٹی کو نہ سناوے نا جو ظلم کیتے نہیں اپنی بیٹی دے کیتے نہیں چاند نہیں پہلے میں کو ایک دوست نے اپنی 28 سال دی بیٹی دا ویڈیو کلپ بھیجے آدھے استاد جی دیکھو صحیح میں 4 پائی دے اتے بیٹھا ہم آپ پہ آئیے تے اپنا کپڑا چاہتے سی تے میری جتی کو صاف پائی کریں دیئے میں کہ یار میں آپ دھیریاں لہاں میں کو پتہ ہے ابے دی جتی پالش کرنے وے تا بیٹی ابے دے کپڑے استری کرنے وے تا بیٹی ابے دے کپڑے دھونے وے تا بیٹی ابے دا ناشتہ تیار کرنے وے تا بیٹی ابے دے تڑکے کھاوے تا بیٹی ابے دا حق ابا حق کھاوے تا بیٹی دا اللہ دے نبی آخری عمر اپنی بیٹی کو صدا کے شیخ پوریے کو سمجھا گئے پاکستانی کو سمجھا گئے سارے مسلمانے کو سمجھا گئے اوہ دنیا کائنات والے ہو دھیرین دے بغیر مرن دی بھی چاس نہیں اندی دھیرین دے بغیر فوت ہیون دا بھی مدہ نہیں اندہ سارے علاقے دی بات ہے 4 پتران ایک باپ دے 4 غیر ملکان تے ابے کو اٹیک تھے جڑے بلے انہیں کو کال کر دیتی گئی ہے انہیں کہ ہسپتال چاہ ونجو علاج معالجہ کرو جے مر ونجے تے ڈاس دیوائے ہسپتال ایڈمٹ کیتا گئے
پتہ لگے اندی کلی اکلوتی بیٹی کو جیندہ باپ نے حق کھادا سارے حصے پتریں کو دیتے انسی ہائی بیچاری غریب پیسے ادھارے چاہتے نسی اپنے بال دی سکول دی چھٹی کروائی اس چادر تے برکہ جوڑی سی تے ٹور پئیے پتہ ودی کریں دیئے بیڈ نمبر کیڑا ہے پاگلیں علی کار توڑ دی ودیے تے پچھ دی ودیے وارڈ نمبر کیڑا ہے تے پاگلیں علی کار توڑ دی ودیے تے پچھ دی ودیے ڈاکٹر کیڑا ہے وہ جڑی دھی دا حق کھا گیا آپ بیڈ تے پیا ہویا ہے ایک میں بھج دی ہوئی گئی ہے جڑے ویلے اپنے ابے دے کمرے دا دروازہ کھولے سی سامنے بیڈ تے لیٹا ہویا ابا نظر آئے پیریں چٹھائے کے آدھیے بابا انشاءاللہ تے کو کچھ نہ ہوئے میری عمر تے کو لگ ونجے اللہ دی طرفوں آواز آئیے تیرا حیاء بن دی ران دیئے تا تیری بیٹی تیری عزت تیرا وقار بن دی ران دیئے تا تیری بیٹی اوہ تیرا بھرم بن دیئے تا تیری بیٹی تیرے نال پیار دیاں تتنیاں باتاں کریں دیئے تا تیری بیٹی حیاء کی تا کر اللہ دے نبی آخری عمرے آخری وقت سدیں دے کے کو پہن عائشہ فاطمہ کو سادہ میں حضرت سیدہ آگئن میرے نبی کریم نے جپھی پاتی ہے تے آپ نے بھوسا دیتے تے آپ نے کانج بات کی تھی ہے حضرت فاطمہ رو پہن والڈٹھے نے دھیروں دی پئیے واوے ابا تیرے تے جگ جہان قربان کران اپنی بیماری برداشت آنے پر دھی دے آنسوں برداشت کہنا رہے ولا سجے نے ولا جپھی پاتی نے ولا کانچ بات کی تھی نے حضرت فاطمہ مسکرا پئی تے وال بی بی فاطمہ لگی گئی حضرت حسن بھی لگے گئے حضرت حسین بھی لگے گئے حضرت عائشہ صدیقہ جن میں آپ دا سر چاہتے میں سر مبارک چاہ کے اپنی جھولی اج رکھے میں میرے نبی دے چہرے تھے میری نظر آئی میرا پھر آپ درمان آئے مسواک ودا کریں نبی سے اشارہ دیتے عائشہ مسواک گھن لے آخری عمرے نماز دی تڑپ آخری عمرے بیٹی نال ملاقات آخری عمرے مسواک دا چنتا تے فکر ایکی میں یاد کرے سے کیے امتی ہیں تو جڑا نبی دی وفات نے منظر کو نہیں سمجھ دا حضرت عبدالرحمن دا مسواک اما عائشہ دی میں پوچھے میں تو کچھ چتھ دے وہاں یا ہی میں دے وہاں آپ نے سر دا اشارہ فرمائے چتھ دے وال میں چتھ دیتے میرا عرق تے اللہ دے نبی دا عرق اللہ نے کٹھا کر دیتے تے اللہ دے نبی پہ فرمے دے انا عائشہ اللہ یہودیاں تے لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں دے قبر کو سجدہ گاہ بنایا اللہ عیسائیں تو لعنت کرے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ تنال پہ فرمے نے اللہ تجعل قبری عیدا لا تجعل قبری واسا نہیں عبد عائشہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا ہے میری قبر کو پوجا پاٹ نہ بنا ہے میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنائے انگلی کھڑی کی تینے آسمان دی طرف تے فرمائنے اللہم بالرفیق الاعلی عائشہ پاک دی جھولی آئی میرے نبی پاک دا سر مبارکہ حجرہ عائشہ آواز پیندیے اللہم بالرفیق الاعلی صحابہ کے مسجد نبی بھری ہوئی ہے اللہ دے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے اما جان نے میرے نبی دی آنکھاں بند کی چن چادر یمنی ہے او اتے پاتی نے ایستا ایستا ہی میں آسرے نال ٹر جائیں مسجد دا پردہ ہٹا کے مسجد نبی دا پردہ ہٹا کے صحابہ کو آواز لے کے آدھن اے نبی دے یارو اے نبی دی خاطر جانا لٹاون والے ہو اے نبی دی خاطر اپنے بچے ذبح کرنے والے ہو اے نبی دے دیوانو قدمات نبیکم قدمات نبیکم اے 12 ربیع الاول دی صبح جڑے ویلے تو 2 بجے دا بداؤنے او ویلے اماں جان رو کے ودیا دیا قدمات نبی
نبیکم جڑے ویلے تو خوشی دے نعرے مرے دا وداؤن ہے اولے اما جان ودیا دی قد مات نبیکم اے صحابہ تواڈا نبی فوت ہو گئے حضرت عمر نے تلوار کٹ کی دیے خبردار خبردار میرے دکھیں دا علاج محمد پاکھن میری بھوک دا علاج محمد پاکھن میری جان کے بھی زیادہ پیارے محمد پاکھن خبردار خبردار جائے نا کھدا میں تلوار نالوں دا سر قلم کر دے ساں کہیں آکے ابو بکر کوئی اطلاع دے ہو صدیق گھر گئے ودین اطلاع ملیے دوڑ دے ہوئے حجرے چھ داخل تھین چادر ہٹائینے نبی پاک دا پوسا دیتینے تے فرمائنے اللہ دے نبی تواری زندگی بھی پاک ہے تواری موت بھی پاک ہے اللہ دے نبی کو دیکھ کے مسجد گئن تے صحابہ کوئی کیڑی دیوار نہ لگا پیا کوئی کیڑی دیوار نہ لگا پیا کوئی کیڑی دیوار نال حضرت عمر کھڑے ان تھے تلوار چاہ کے مسجد نبوی دے صحنے چ حضرت صدیق ممبر رسول تے چڑھ گئے صدیق دے اکھاں وچوں نیر پہ باندے ان تے فرمائنے یا ایوہ الناس لوگو جیڑا توانے وچوں اللہ دے نبی دی عبادت کرے نا سمجھو اللہ دے نبی فوت ہو گئے نا جیڑا اللہ دی عبادت کریں دے اللہ ہائی قیوم ہے اندے اتے موت کہنی آونی تے نال آیت پڑھینے انکا میتون و انہم میتون حضرت عمری میں تلے دھڑم تھی کہ ڈٹھے جندے کے شیطان ڈردا اندے جسم دیا طاقتاں جواب دے گئن 12 ربیع الاول جڑے عمر دا ذکر سن کے شیطان ڈردا اوہی میں تلے زمین تے ڈٹھے حضرت عمر آدن آج میں کو سمجھ آئیے جو انکا میتون دا کیا مانا ہے اللہ پاک نے میرے نبی کو وفات دیتی ہے ربیع الاول دا مہینہ صاحب آدن مسجد نبوی دے باہر نکھتے ہیں سویر دا ٹائم آدن آن ڈٹھے اللہ دی قسم ہے ایمیں لگدا جی میں مدینے جندھارا ہوئے 12 ربیع الاول مدینے جندھارا ودا لگدا تے تو خوشیاں ودا منے نہیں اما جان سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمہ تزارہ فرمین اتنا ڈوکھا ہے بابے دی جدگی نال اتنا ڈوکھا ہے اگر ڈوکھا کہیں دین تے آپ ہوئنا تے دین رات تبدیل تھی ونجیا اے میرے نبی دی وفات ہے مسواک دی تعلیم لے گئن نماز دی تعلیم لے گئن لوگیں دے حق دیوان دی تعلیم لے گئن قبریں دی پوجا کے بچن دی تعلیم لے گئن جڑے قبریں دی پوجا کرن انہاں دے اتے لعنت دی تعلیم لے گئن اللہ پاک نے سچ فرمائے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتلن قلبتم على آقابكم سبحان ربك رب العزت اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين